بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلیبی زائرین کے قافلے در قافلے مسلم ممالک میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کی نیت سے آتے تھے۔ جب وہ مسلم ممالک میں بہترین طرز زندگی، اعلیٰ بدوباش دیکھتے تو یہ صورتحال ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنے ہی حکام کی جانب سے فقر، جہالت اور طریقے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ وہ سالوں ظلم و ستم کی چکی پیستے رہے۔ یہ زائرین جب مسلم ممالک سے واپس جاتے تو ان کے لیے دوسرا رویہ جو ناقابل برداشت تھا وہ یہ کہ مسلمان باشندے اپنے دین پر سختی سے کاربند اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ صورتحال بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ ہم عیسائی کیوں مسلمانوں کی طرح اپنے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ان کا مقصد یہ تھا کہ صلیبی جنگ شروع کر کے ایک تو اپنے دین کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے مال و دولت پر قبضہ کر کے خوشحال زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے، اور وہ شہر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اور تابعین رحمہم اللہ نے ان سے قبضہ کیے تھے، انہیں دوبارہ قبضہ کر کے وہاں عیسائیت کی تبلیغ شروع کریں گے، اور اسلامی ممالک کو قبضہ کرنا، بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کر کے اپنے قبضے میں لینا اور مسلمانوں سے کائے گئے شکستوں کا بدلہ لینا تھا۔ لہٰذا ان مقاصد کے حصول کے لیے یورپ کی کئی صلیبی طاقتوں نے صلیب کے جھنڈے تلے مسلم ممالک پر حملوں کا اعلان کیا۔ پیٹر نامی ایک راہب جو بیت المقدس سے نکالا گیا تھا، اس نے اشتعال انگیز تقریریں کی جس نے پوری یورپ میں آگ لگا دی۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1085 عیسوی میں ایک عیسائی راہب اربن نے وینس میں پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ 496 ہجری یعنی جولائی سن 1099 میں 10 لاکھ عیسائیوں نے فرانس کے بادشاہ گاڈفری کی قیادت میں القدس پر صلیبی جھنڈا لہرا کر مسجد اقصی میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ تاریخی حوالے سے ظاہر ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ خون بہایا کہ عیسائی فتحین کے گھوڑے گھٹنوں تک اس میں ڈوب گئے۔ پھر عماد الدین زنگی نے بیت المقدس پر قبضے کے 26 سال بعد 518 ہجری یعنی سن 1124 میں بصرہ اور واسط میں عماد الدین زنگی کے نام سے ایک غیر معروف مجاہد نے مقامی طور پر اقتدار حاصل کیا۔ جلد ہی انہوں نے موصل میں ایک آزاد خود مختار حکومت کی داغ بیل ڈالی، جنہوں نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ 26 سالوں کے بعد صلیبی افواج پر وہ قاہر الہی بن کر گرا اور صلیبی ان کی فتوحات سے خوفزدہ ہو گئے۔ عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی نے اپنے والد کی شروع کردہ جہاد کو جاری رکھ کر صلیبوں پر پے در پے حملے کیے۔ زنگی خاندان کی قوت توڑنے کے لیے ایک بار پھر صلیبی جنگ شروع ہو گئی۔ 542 ہجری یعنی سن 1148 میں کئی لاکھ جرمن اور فرانسیسیوں نے سینٹ برنارڈ لائٹ ہفتن کی قیادت میں شام پر حملہ کیا، مگر 544 ہجری یعنی سن 1149 میں ناکام ہو کر واپس ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام کو زیر نگین لانے کے بعد ربیع الثانی 583 ہجری میں حطین کی جنگ کا اعلان کر کے شام سے عیسائیوں کا صفایا کیا۔ رجب 583 ہجری سن 1187 عیسوی کو بیت المقدس فتح کیا، جس سے عیسائی مشتعل ہو گئے۔ 585 ہجری میں فلسطین پر حملہ کیا۔ یہ تیسری صلیبی جنگ تھی جو 4 سال تک جاری رہی، جو شعبان 588 ہجری میں عیسائیوں کی شکست پر منتهی ہوئی۔ 618 ہجری یعنی سن 1221 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھتیجے الملک اور ان کے بھائیوں نے عیسائیوں کو عبرتناک شکست دے دی۔ 626 ہجری یعنی سن 1228 عیسوی میں جرمن بادشاہ فریڈرک دوم کی سربراہی میں ایک بار پھر صلیبی لشکروں نے حملہ کیا، مگر اس دفعہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ایک معاہدے کے تحت کچھ عرصے کے لیے القدس جرمنوں کے حوالے کیا گیا۔ 18 سال بعد جب اس معاہدے کی مدت ختم ہوئی تو 542 ہجری یعنی سن 1244 عیسوی میں الملک الصالح نے خوارزمی مجاہدین کے مائیت میں صلیبی لشکر کے ساتھ لڑائی کر کے انہیں شکست فاش دے دی اور القدس کو ایک بار پھر آزاد کرا لیا۔ فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئس سوئم نے پوپ کی تحریک پر سن 1248 عیسوی میں 7ویں صلیبی جنگ شروع کی۔
لیکن انہوں نے محرم الحرام 648 ہجری یعنی سن 1250 عیسوی میں منصور نامی علاقے میں شکست کھائی، یہاں تک کہ وہ زندہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا، جسے 4 سال بعد رہا کر کے واپس اپنے علاقے پہنچا دیا۔ 668 ہجری یعنی 1270 کو 18 سال بعد سینٹ لوئس نے ایک بار حملہ کیا، لیکن محاصرے کے دوران بیمار ہو کر دم توڑ گیا۔ یوں 8ویں صلیبی جنگ میں شکست کھا کر صلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ 690 ہجری یعنی سن 1291 عیسوی میں مصر کے شاہ الملک الخلیل نے شام سے عیسائی حکومتوں کا خاتمہ کر کے 5ویں صدی کی یادگاریں ڈالی۔ یہ تھی صلیبی جنگوں کی مختصر سی تاریخ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خدا حافظ۔